سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد گھر ہو کسی کو اور کوئی انسان اس گھر میں جا کے رہے، رہائش بھی اختیار کرے، کھانے بھی کھائے، مشروبات بھی پیے، استراحت آرام کرنے کے پورے وسائل موجود ہوں، ہر قسم کی آسائش بھی ہو، پورا فائدہ اٹھائے اس کے گھر سے۔ اور جب مالک مکان ہے، گھر والا ہے، تو وہ اس کو کہہ جی آپ کون ہیں، آپ کے تعلق اس مکان سے، ہم تو نہیں آپ کو پہچانتے۔ تو بھائی اس مالک مکان کو اس سے محبت ہوگی یا نفرت؟ ظاہر نفرت میں اضافہ ہوگا کہ عجیب آدمی مکان میرا ہے، میں نے اس کو پوری ساری فیسلٹیز جو مکان کی ہیں اس کو میری وجہ سے ملنی ہے، میرے بدولت ملی ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں تھی۔ اور دیکھو یہ مجھے نہیں پہچانتا، مجھے کہہ رہے تو کون ہے؟ تو یہ جو رمضان ہے یہ ہے کس کا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ رمضان پہلی امتوں کو تھوڑی دیا گیا تھا اس طرح جو اس امت کو ملا ہے۔ تو پتہ چلا ہے تو سارا صدقہ جو بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا، سب آپ ہی کی شان سے ملا، آپ کے وسیلے سے ہمیں میسر ہوئی ہیں۔ یہ جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں، بخششیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، گناہ معاف ہو رہے ہیں، جہنم سے نکل رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، آخرت بن رہی ہے، فریادیں سنی جا رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ليلۃ القدر مل رہی ہیں، ایک نہیں کئی ليلۃ القدر مل رہی ہیں۔ کھانا کھاؤ اس میں ثواب، پانی پیو اس میں ثواب، سو جاؤ اس میں ثواب، کونوں میں بیٹھ جاؤ چھپ کے اس میں ثواب۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو نبی کریم سے ان کا صدقہ ہے، اس کے بغیر تو میسر ہی نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ تو سب سے بڑا ٹاپک ہے رمضان کا، اب سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس کا کھائیں اسی کا گائیں۔ تو ہمیں یہ تو پتہ چلا رمضان کا الحمدللہ، بڑی وضاحت سے رمضان نے ہمیں بتایا، یہ پیغام دیا کہ تمہارا ایک بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔
بڑی وضاحت سے یہ ہمیں رمضان نے سمجھائی یہ بات، اچھا پیغام دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہو، اپنی زندگیوں کو سمجھو، بکھرے ہوئے تم لوگ ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا اپنے رب سے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے۔ وہ سارا جو روزہ ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی روزے میں ہم کر رہے ہیں جو آپ کہ بھائی ہمیں پتہ کسی چیز کا نہیں ہے، کیوں منع کیا ہے کھانے سے، کیوں ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، کیوں حلال حرام کر دیا گیا ہمارے پر، کیا ہوا ہے، سب آپ کو تو پتہ ہے، لیکن جو آدمی اس کی حکمت کو جانتا ہے، عقل سے چیزیں پہچانی جا سکتی ہیں، کوئی چیز یہ روزہ یہ سمجھا رہے ہیں نا، یہ میسج تو دیا سر، ایک روزے کا معاملہ نہیں، کہتا ہے مومن کی زندگی تو ساری اللہ کے ساتھ تعلق یہی ہے، بغیر تعامل کے اللہ کا حکم ہے تو مان جاؤ، یہ میسج ریفریش کرا دیا ہمارا، خبردار کبھی حکم آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کا اور تم اس میں عقل استعمال شروع کر دو کرنا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اگر اس میں ہم ایسے کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں کیا تو ایسے ہو جائے گا، تو روزے نے ہمیں فریش کر دیا، خبردار یہ تعلق نہیں تمہارا، اگر ایسے تعلق رکھنا تو پھر روزہ چھوڑ دو، پہلے حکمت تلاش کرو، ہاتھ باندھ کے پوچھو کسی سے، مفتیان کے پاس جاؤ، علماء کرام کے پاس جاؤ، تفسیر پڑھو، کوئی مجھے بتا دے، کوئی مائے کا لال بتا دے روزے کی ایک حکمت بھی میں مان جاؤں گا، رب الکریم ہے، حکمت اپنے پاس رکھی ہے، ہمارا کام کیا ہے، بس اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک تمہیں نہیں کھانا، جی کیوں نہیں کھانا جناب، رات کو کیوں نہیں ہو گیا، دن کو آپ نے کیوں کیا، اس میں تو بڑا نقصان ہے، فلت یہ ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، یہی چیز تو روزے نے ثابت کرنی تھی، تیرے رب سے یہی تعلق ہے تیرا، جو اس تعلق کو توڑ دے گا تو ویسے ہی اس روزے کو توڑ دیا، روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹ جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، اللہ نے کہا یہ حرام اس کو نہ کھانا، اس ٹائم سے اس ٹائم تک تم بیوی کے پاس نہیں جاتے، جی نکاح کی ہم نے جناب جائز بیوی کو، حرام تو نہیں ہے، اپنی بیوی کیوں نہ جائیں، ہم چلے جاتے ہیں، روزہ رہا، ایسی زندگی انسان کی، اللہ کا حکم آ رہا ہے زندگی میں، ہم جناب اللہ کہتا ہے یہ کام مت کرو، ہم کہتے ہیں یہ کیوں نہ کریں، اس میں تو ترقی ہماری ہے، تو بڑے پیچھے رہ جائیں گے ہم، تو ہو نہیں سکتا، اس کا تعلق رہے گا اللہ سے، یہ روزہ بتا رہا ہے، جب ایک روزہ نہیں رہ سکتا تو تیرا تعلق کیسے رہ جائے گا اللہ کے ساتھ، تو کیسے جڑ سکتا ہے، اب یہ تو بڑی بات ثابت ہوگی کہ اللہ نے اپنے تعلق کو بڑا وضاحت سے ہمیں سمجھا دیا، روزے نے ہمیں میسج دے دیا، ہم سمجھ گئے بھائی آندہ ہاتھ اٹھا لیا ہم نے، بھائی یہ تو بڑی غلطی بات تھی، ہم تو زندگی گزار رہے تھے، اب ہم کوئی عقل سے نہیں سوچیں گے اللہ کے حکم کو، بلکہ کیا ہے، نہ مسئلہ سوچیں گے، نہ عقل کو استعمال کریں گے، اور نہ حکمتیں دیکھیں گے، بس پتہ اللہ کا حکم ہے، اور ہاتھ اٹھا دیں گے، بس ٹھیک ہے، صبح اتنے بجے نماز ہو رہی جی فجر، ہاں جی بس سورج اتنے بجے نکلتا ہے، بس ٹھیک ہے جی الحمدللہ ہم فجر پڑھیں گے، اور قوموں نے یہی کام کیا، انہوں نے اپنی مزاج کے مطابق دین بنا لیا، کتابیں تو ان کے پاس بھی آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں، کتابیں تو ان کے پاس بھی اتنی تھی، یہی الہامی ہے، اور تھے بھی لانے والے نبی اور بھیجنے والے بھی یہی اللہ تعالیٰ تھے، تو بس فرق یہ ہوا کہ انہوں نے یہی کام کیا کہ انہوں نے حکمتوں کو تلاش کیا، انہوں نے اپنی مرضی کو سوچا کہ یار ترقیوں کو، دنیا کی ترقیوں کو سوچا، دنیا کے کاروباروں کو سوچا، اور انہوں نے دین رکھنا بھی چاہا، چرچ ہیں ماشاءاللہ، سب عبادت گاہیں ہیں، سب کی ہیں، دین کے نام بھی ہیں، ان نبیوں کے نام بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے، دن بھی مناتے ہیں، ہم کیا دن مناتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ کس طرح کرتے ہیں کہ اپنے مزاج کے مطابق دین ہونا چاہیے، ان کے بھی مولوی ہیں، ان کے بھی مفتی ہیں، ان کی بھی سب کچھ ہے، پریسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ایجوکیٹڈ ہیں سارے، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ بھائی چھوڑو اس چکروں کو، تو اپنے حساب سے اس کو معاملے کو رکھو، تو وہ تو نبی اس وقت آئے تھے، اس وقت کے حالات تو یہ تھے، اس وقت کے حالات یہ ہیں، تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق جب اس دین کو ڈھالا، ان کتابوں کو ڈھالا، تو اللہ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے،
سرکار نے. یہی ہے نا بھائی بات. اب پوری آیت میں بتایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ پوری دعا ہے. پھر کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. یہ مغضوب ڈال یہ دو چیزیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتابوں ہوتے ہوئے نبیوں کو مانتے ہوئے اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھال لیا. تو اللہ نے پوری آیت اتاری ہے. تعریف کرتے کرتے اینڈ میں لایا کچھ بھی نہ ہو ہر نماز میں ہر وقت تم نے اس چیز کی ضرور دعا مانگنی ہے کہ ہمیں ایسا نہ کر دینا. بولو سبحان اللہ. پھر بولے ہماری کوئی کسی دشمن تو نہیں. ہم تو بھائی مذہب کی بات ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور لوگوں کو دیکھتے پھرنا ہے. ہمارے پہ اتنا کیا ٹائم ہے لوگوں مارتے پھریں یہ تو معلوم. ہمیں بھائی سے گرسان ہے. ہمارے رب نے بتا دیا کہ بس یہ نہیں تم نے بننا. جب اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں بننا اس کے لیے دعا دی ہمیں تو یقیناً اس کا خطرہ ہے کہ ہم بن نہ جائیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا؟ میں کہتا ہوں بھائی باہر جا رہے ہیں گڑھے میں نہ گرنا آگے تو گڑھا ہوگا کوئی تو میں آپ سے کہوں گا کہ گڑھے میں نہ جانا. ورنہ مجھے دماغ میں کیوں آئے گا کہ آپ گڑھے میں نہ گرنا. خالی صاحب آپ جا رہے ہیں خیال رکھنا باہر گڑھا ہے اس میں نہ گر جانا. تو گڑھا ہوگا تو میں کہوں گا نا. تو یہ ہونا تھا تو اللہ نے کہا نا کہ اس کی دعا مانگو تو. سبحان اللہ. تو کہیں ہو تو نہیں رہا ایسا. سمجھے نا روزے کا پیغام. تو یہ اس نے تازہ کیا ہے. خبردار ایسا نہ کرنا. چھوٹی سے لے کے تیری جرت کیا ہے کہ کسی اللہ کے حکم کو تو چھوٹا سمجھے اپنی مرضی کو اس میں مقابلے کے لے اور اس میں تو اپنی ترقی سمجھے افزائش سمجھے. سب سے بڑی بیوقوف انسان ہوتا. وہ تو دنیا میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا. اس نے تو سب ایمان شیمان اپنا ختم کر دیا. اور اس میں یہی اللہ نے سمجھا کہ کرنے والے وہی تھے جن کے پاس کتابیں بھی تھیں اور نبی بھی تھے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ جی ہمارے پاس بھی کتاب ہے ہمارے پاس بھی نبی ہے تو ہم کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑا سا سائڈ مار دیں اس میں ایک چیز کو ادھر کر دیں. یہ نہیں چل سکتا دوستو. یہ چلو گے تو پھر ہم بھی اسی مقام پہ آ جائیں گے. کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ تو سمجھ جائے بات. یہ تو آپ کو ہم ہلکا باتیں ہوتی رہی ہیں تعلقات اللہ تعالیٰ سے. یہ میسج دیا نا بھائی. لیکن مکان کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ اتنے بڑی بات روزہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے تعلق کی بات تو تمہیں بتا دی. لیکن یہ دنیا میں جس رمضان جو آپ کو دیا جس کے صدقے آپ کو سب کچھ ملا ہے تو میں آپ کو یہ ریفریش نہیں کراؤں گا کہ آپ کے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روزہ آج ہم سے گفتگو کر رہا ہے 28 جا رہا ہے نا بیچارہ. کہتا ہے آخری دم ہے میں تمہیں یہ بھی سمجھا دوں کہ تمہارے نبی کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. یہی نہیں کہ تم کہتے رب کے ساتھ تو تعلق پکا ہو گیا بخشے نہیں جاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے. اور خود اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ بھائی میں تجھے نہیں جانتا. کہتے پاسپورٹ ہے کہتے ویزا دکھاؤ. کیا کہتے ہیں؟ ویزا دکھاؤ. کتنا بڑا پاسپورٹ لے جائیں. اللہ کہتا نہیں ویزا دکھاؤ. اسٹیمپ لگی ہے نہیں تو ویزا تو بھائی جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا. روزہ بتا رہے جب تک کام کیسے چلے گا. تو کہتا ہے جس طرح میں نے تمہیں ریفریش کرایا ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے تو آج میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تمہارے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. یہ نہ ہو یہ ہمیں روزہ بتا کے نہیں گیا رمضان ویسے ہی گزر گیا ہاں کچھ پتا نہیں. اس کو آپ روایتی نہ سمجھیں گے بس روزے آئے تھے ہم رکھ لیے ثواب مل گیا بخشے گیا. یہ تو پورا دین بتا کے جا رہا ہے ہمیں. زندگی کے سارے اعتبار بتا کے جا رہے ہیں. کہتے دعوے تم کرتے ہو بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں نبی پاک سے بہت محبت ہے بڑا عشق ہے. کہتا ہے اس سے تو میں انکار نہیں کرتا. روزہ بتا رہا ہے عشق تو ہے کیوں نہ ہو. عشق ہونا آپ کا کمال نہیں عشق ہونا تو ان کا کمال ہے کہ ہے ہی ایسے کہ اس سے عشق کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس میں شعر سنا چکا ہوں آپ. کمال حسن کا آتا ہے کہ جو عاشق بنا لیتا ہے. اگر وہ صفت ہی نہ ہو تو عاشق بنے کیسے. کہتے یہ تو کمال بھی اسی ذات کا ہے. الحمدللہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے اس کا. کیا شعر ہے وہ قسم خدا کی.
ایک عاشق صحابی کہ ایسا لگتا ہے آپ کو تو آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے بنایا ہے نا. جس کی ذات یہ ہو کریم الحمدللہ تو محبت تو ہوگی. فرمایا محبت کی حلاوت، چاشنی، مزے اگر لینا چاہتے ہو جو اصل ہے، ایک تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، ایک ہوتا ہے نا مزہ لینے کے لیے کھانا. ہم نے کبھی آج تک، مولویوں تو آج تک نہیں کھایا پیٹ بھرنے کے لیے جب تک مزہ نہ آ جائے. مرچیاں نہیں ڈالیں یا مرچی نہیں ہے اس میں، نمک تھوڑا ہے یا جب تک مزہ نہ آئے اس وقت کھانے کا مزہ نہیں آتا. پیٹ بھر کے تو آج تک کوئی نہیں کھاتا. ہوئے نا ایسا پیٹ بھرنے والی بات مزہ. تو بھئی یہ محبت جو ہے، محبت میں جب تک حلاوت نہ ہو، شیرینی نہ ہو تو اس کا مزہ کیا؟ مزہ نہیں محبت میں. کہتے ہیں محبت نبی کریم سن کے جائز ہے اگر اس کی حلاوت لینا چاہتے ہو، اس کی شیرینی لینا چاہتے ہو، اس کا مزہ لینا چاہتے ہو تو اس میں تو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر اتباع کے جو عشق ہوگا اس میں حلاوت نہیں ہوگی، مٹھاس نہیں ہوگی، بناوٹ ہوگی. یاد رکھنا وہ بناوٹ ہوگی، اور جہاں بناوٹ ہوگی وہاں دین نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوگا. میں آج یہاں بناوٹی کام شروع کر دوں نا، ہزاروں کر سکتا ہوں، یہاں دین نہیں چل سکتا، یہاں ذکر نہیں چل سکتا. تھوڑی دنوں مشہور ہے ڈھوکلو باز ہے تو جادوگر آدمی یا پیچھے لوگوں، بناوٹ کب تک چلتی ہے؟ ایک پھول میں یہاں رکھ دوں بہت ہی خوبصورت ہو، اس میں سینٹ بھی لگا دوں گلاب کا، یا سمجھے ہاں صحیح ہے صحیح ہے. اور جب سینٹ اڑ جائے گا تو سب کہیں گے تو یار اصلی نہیں لگتا گلاب. تو یہی وہ محبت ہے جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں. یہ اس کا راز کب کھلے گا؟ جب بارگاہ اقدس میں ہماری حاضری ہوگی اور جب ہم دعویٰ کریں گے محبت کا تو محبت کو وہاں تو پتہ نہیں چلے گا محبت کا. تو گلاب جو ہوگا وہ تو عارضی نظر آئے گا. اس محبت کو اگر چاہیے تو ہمیں کیا چاہیے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع رسول چاہیے. تو عشق کا دعویٰ صحیح، جلسے جلوس صحیح، نعرے بازی صحیح، جو آپ کام کریں صحیح، کہتے ہیں نا عشق ہے. لیکن یاد رکھیے وہ عشق ہے کہ جیسے وہ پھول ہے جس کے اندر خوشبو نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جس میں خوشبو نہیں ہے، جس میں حلاوت نہیں ہے، جس میں شیرینی نہیں ہے. عشق اور مشق دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چھپتی ہی نہیں ہے. الحمدللہ وہ نہیں چھپتی. مجھے کسی سے عشق ہو جائے نا چھپے گا نہیں. میں نے اس کی گلی میں ضرور چکر مارنا ہے، اس کی گھر کی طرف ضرور دیکھنا ہے، اس کا انتظار ضرور کرنا ہے. کہاں جا رہے ہیں جی؟ پیاز لینے جا رہا ہوں. اس گلی سے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ہی 10 سے لے جائیں. اس کو پتا ہے کہ یہاں اس کا اڈا ہے، کچھ چکر ہے، چکر سے گلی کاٹ کے ادھر گاڑی کیوں موڑ رہا ہے. آخر کیا ہوگا؟ عشق پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو کچھ چکر چل رہا ہے. عشق نہیں چلتا. اور یہی مشک ہے. جہاں میں خوشبو لگاؤں گا آپ سونگیں گے یہ فلاں خوشبو لگائی ماشاء اللہ، خوشبو آ جائے گی. چھپ جائے گی جناب؟ نہیں چھپتی. تو اکثر خوشبو لگائی جاتی ہے دوسروں کے لیے کہ ان کو محسوس کیا جائے ماشاء اللہ یہ بھی خوش ہوں، ان کے دل میں تاوڑ جائے. تو وہ تو عشق ہے، لیکن اس میں نہ حلاوت ہے، نہ مٹھاس ہے، نہ شیرینی ہے. اس کے لیے اتباع رسول چاہیے. یہ تو بات سمجھ آ گئی. اب وہ روزہ بتاتا ہے کہ اتباع رسول کا اصول کیا ہے. سبحان اللہ بولے. اتباع رسول یہ ہے کہ میں یہ کر لیتا ہوں، یہ سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. حلوہ کھاؤ، سنت ہوگی، حلوہ کھا، حلوہ سنت. ماشاء اللہ. سنت نہیں آ رہی، سنت نہیں آ رہی، آ رہی سنت. پورا مجمع کہہ رہا ہے سنت کے بڑا قدر کی جا رہی ہے. گوشت کھاؤ جی، گوشت کھانا بڑا سنت ہے. اللہ نبی بہو بڑا پسند تھا جی دست کا گوشت، پر ہم تو دست کا ہی گوشت کھاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں تو ران ہی پسند ہے جناب، رانی پکائیں ضرور آج ہماری دعوت ہے. یہ اتباع رسول ہو رہا ہے میرے دوستوں. روزہ کہہ رہا ہے یہ تو بہت پکا اتباع رسول اس قوم میں اندر آ گیا. بھائی اتنا تو صحابہ میں ہی نہیں تھا، کبھی ٹانگیں رانگ نہیں کھائی، اس طریقے سے اسلام کھاتے حلوے. اتنی دھیان جاتا ہے ہمارا. وہ کیا کہتے ہیں، کوڑا کوڑا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ.
اور بڑے خوش، اس پہ جنتیں بنائے بیٹھے ہیں، عاشق بنے بیٹھے ہیں، اور جناب پتہ نہیں کیا کتب بنے بیٹھے ہیں، غوث بنے بیٹھے ہیں، موضوع سے کہوں گا بڑے بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عاشق، ہاں یہ بڑا عاشق ہے جناب، کیا تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو رلا دیتے ہیں، کیا نعت پڑھتے ہیں جناب، مزہ آ جاتا ہے، کیا خوبصورت جناب ان کا انداز ہے جناب، لطف آتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ نام اس کا چل رہا ہے، سبحان اللہ، نام کس کا چل رہا ہے؟ اس کا جو نام لیا جا رہا ہے، اس نام سے یوں کا طریقہ تھا نہیں بھائی، ابھی بتا رہے روزہ میں، اس کو اگر سنو گے اتباع رسول تو مار کھا جاؤ گے دوستو، اس کا نام اتباع رسول نہیں ہے، اس کا نام اتباع رسول نہیں ہے، اتباع رسول یہ تیری بیوی نے پردہ کیا ہوا ہے، سبحان اللہ بولے، جی نہیں کبھی تو نے اس کو کہا نہیں جی اس کی جو ہمارے گھر میں روز گوشت پکتا ہے، وہاں یہ سنت نہیں ہے جناب، یہ بھی تو کہتے ہیں یہ ذکر نہیں ہے جناب، بڑی زبردست قوم ہے نا ہماری، جو چیز نہیں کرنا ہوتی یہ نہیں ہے جناب، یہ ذکر نہیں ہو رہا جو آپ خام کا ذکر کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، ابھی ہم یہ دیکھیں یہ مجلس کر رہے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے مجلس میں فلاں، کون انکار کرتا ہے اس سے؟ وہی بات ہے جو پسند ہے اس کو نہ لیا، تو روزہ کہتا ہے بھائی بذول بدلے نہیں ہیں، سبحان اللہ، اصول بدلے نہیں ہیں، اللہ اکبر، جس نے قرآن کے لیے، جس نے ہدایت کے لیے قرآن بھیجا ہے، یعنی وہی نا حکم، اللہ تو نہیں نہ آ رہا، اللہ کہتا ہے میں تو پردوں میں ہوں، میرا حکم جو آ رہا ہے، کمانڈمنٹس کس کی شکل میں آ رہے ہیں؟ بولوں اونچا، قرآن کی شکل میں، سب کچھ قرآن ہے ہمارا، سب کچھ قرآن نہ تو کچھ بھی نہیں، ختم، معاملے ختم ہو جائے، کمانڈمنٹس جتنے بھی اللہ کے حکم احکامات جتنے بھی آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ قرآن سے آ رہے ہیں، اور لگتا ہے میں نے قرآن بھیجا ہے، اور ہدی للناس بھی کہا ہے، ہدی للمؤمنین بھی کہا ہے، ہدایت کیا ہے میں نے اس کو؟ یہ ہدایت سے کیا کہ تم اگر مجھ پہ ایمان لانے کے بعد میرا بننا چاہتے ہو، جیسے میں چاہتا ہوں، تو ادھر ادھر بالکل نہیں جانا، کوئی کتاب نہیں پڑھنی، کسی کی توریت بھی میری ہے، انجیل بھی میری ہے، زبور بھی میری ہے، صاحب سارے میرے ہیں، سب میرے ہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت تمہیں نہیں، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ہدایت کے لیے قرآن کو لینا ہوگا، کھانے کے لیے قرآن سے ہدایت، سونے کے لیے قرآن سے ہدایت، نماز کے لیے قرآن سے ہدایت، فجر کے لیے قرآن سے ہدایت، اشراق کے لیے قرآن کی ہدایت، چاشت کی قرآن سے ہدایت، قصر نماز کے لیے قرآن سے ہدایت، ہدایت کلو ہدایت، ہدایت یہ نہیں کہ وہی، یہ تو اللہ کا قانون بن رہا ہے نا، خبردار جو کسی بھی ہدایت کے لیے تم نے کسی چیز کی طرف رخ کیا تو مومن نہیں رہو گے، مومن نہیں رہو گے، کہیں تم نے، اب تو بڑی مثالیں صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، آج ہم نے تورات میں آیت پڑھی ہے، کیا حال تھا پھر؟ علماء کرام سمجھیں گے اس مسئلے کو، بات لمبی ہو جائے گی تو میں تھوڑا، تو کوئی آدمی کسی کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کی ضرورت نہیں ہے اس کی کسی کتاب کا حوالہ دینے سرکار دو سامنے، حوالہ چلے گا تو ایک کس کا؟ کلام اللہ، فائنل بک، الف لام سے لے کے ناس تک، مومن کی جیب میں، گھروں میں، دل میں قرآن، مسجدوں میں، گھر کے اندر، باہر، اندر، دلوں کے اندر، جیبوں میں، ہر وقت جو ہوگی تو یہ کیا ہوگا؟ کلام اللہ ہوگا، کوئی چیز نہیں چل سکتی، ہر ہدایت وہاں سے ملے گی۔ تو ہدایت میں تو اصول بتائیں کہ اس ہدایت کا تعلق تو یہ ہے جو اس میں آ گیا، میں ابھی بات کی ہے نا، حکمت نہیں، عقل نہیں، فائدے نہیں، سمجھ نہیں، جو اس میں سے آرڈر آ رہا ہے کمانڈ مانتے چلے جاؤ، یہ اصول ہے، یہ تو مان گیا نا، مانتے چلے جاؤ، تو اس کو فرمایا ہدایت، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے میں اتنی عقلیں نہیں ہیں، تمہارے میں اتنی سمجھ نہیں ہے، کبھی ایسی غلطی نہ کرنا کہ خود قرآن کھول کے اس میں تم راستے تلاش کرنے لگو، سبحان اللہ۔ آج بھی بہکے ہوئے لوگ، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے جی، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، حال دیکھو ان کے کیا ہے۔ کبھی نہ غلطی کرنا، اگر یہ میں چاہتا کہ میں تمہیں قرآن کے ذریعے ہدایت دے دوں تو پھر میں کسی نبی کو نہ بھیجتا، ہر گھر میں قرآن کو رکھ دیتا، ہر آدمی قرآن کھولتا کہ میں نے یہ مسئلہ کرنا ہے، قرآن کھول کے اس میں تلاش کر لیتا تو کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا،
لیکن یہ ناممکن چیز تھی. یہ ایک ایسی روحانی کتاب ہے، وہ صحیفہ ہے کہ نہ اس کو عقل پہنچ سکتی ہے نہ سمجھ پہنچ سکتی ہے. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اس کی ایک آیت کا ایک لفظ کی بھی تفسیر مکمل نہیں کر سکتے. یہ قرآن ہے. ایک لفظ الف با کی بھی تفسیر، ایک نقطے کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. یہ نقطہ قرآن میں ہے تو تم کیا سمجھو گے؟ اسی حیثیت کے میں ایک شخصیت بھیج رہا ہوں جس حیثیت کی یہ کتاب آئی ہے. یہ توریت انجیل نہیں ہے کہ اس حیثیت کے مطابق وہ نبی آئے تھے. یہ جو نبی آ رہا ہے اس حیثیت کے مطابق آ رہا ہے کہ یہ قرآن کی حیثیت کے مطابق ہے، اور سارے علوم جو قرآن کے اندر ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری پیغام سننے روزے کا، پھر تو کل بھی ہے انشاءاللہ. کل شاید کچھ ذہن میں اور بات آ جائے. اب جب تم میرے سے تعلق کا ایک اصول سن چکے ہو، آنکھ بند کر کے تم نے میرے ہر حکم کو ماننا ہے، تو یہ تو پھر نمونہ اسی کا ہے. سبحان اللہ. اس سے اصول کیسے بدل جائیں گے؟ یہ تو وہی حکم تو یہ دے گا. تم تو نہیں لے رہے نا حکم، وہی حکم تو یہ دے رہا ہے. تو پھر حکم تو وہی ہے جو اللہ کے لیے حکم ہے، وہی میرے، یعنی جو حکم رب العالمین کے لیے ہے وہی حکم رحمت العالمین کے لیے ہے. ایکسیکٹ یہ حکم ہے. کان کھول کے سن لیں. روزہ کہتا ہے جیسے اس کے حکم کو حکمت، عقل، سوچ، فائدوں میں تلاش کر کے تم اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا تمہارا، اسی طرح اس کے فیصلوں میں، اس کے حکم میں، اس کے معاملے میں حکمت، فائدے، عقل دوڑا کے تم نے انکار کیا تو تمہارا تعلق دین سے بھی چل جائے گا. اس کا نام ہے اتباع رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد سے فاتون نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب یہاں اصول بن گیا مولانا صاحب کہ اگر کوئی سنت ہمیں مل رہی ہے، الحمدللہ ہم تک پہنچ رہی ہے، تو وہاں یہ سوچنا زمانہ کیا کہے گا، دستور کیا کہے گا، اس میں نقصان کتنا ہو جائے گا، اس میں فائدہ کتنا ہو جائے گا. عقل، حکمت، فائدے، زمانے کے ساتھ ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا تو ہمارا تعلق ہمارے نبی سے تعلق ختم ہو گیا. یہ روزہ بتا رہا ہے جیسے تیرا روزہ ٹوٹ گیا اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے بعد، ایسی طرح نبی سے بھی تعلق ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم کو نہ مان، اللہ کے رسول کی سنت کو نہ ماننے کے بعد. سنت کیا ہے؟ تفسیر ہے قرآن کی. اسوۃ حسنہ فرمایا ہے، یعنی یہ نمونہ ہے کس کا؟ قرآن کا. اور کتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ یہ وہ نمونہ ہے جو میں بھیج رہا ہوں. جس طرح میں قرآن بھیج رہا ہوں اس کو بھی میں ایسے ہی بھیج رہا ہوں. جو ساری کریکٹرسٹکس، عزت، احترام، عظمت قرآن کے ہیں، بالکل اس ذات کے بھی ایسے ہی ہیں. اللہ کہتا ہے بال برابر فرق نہیں ہے. اس قرآن کو کتابوں میں بند کر دوں گا، صفحات میں اس قرآن کو میں گلیوں میں چلا دوں گا، بازاروں میں چلا دوں گا. اس کو صفحہ دیکھ کے تمہیں مسئلہ تلاش کرنا پڑیں گے، اور اس ذات کی حرکتوں کو دیکھ کے، چلتے پھرتے دیکھ کے، عادات کو دیکھ کے، زبان کو دیکھ کے، بول کو دیکھ کے، طرز کو دیکھ کے تمہیں قرآن کے مسئلے ملتے چلے جائیں گے. بولے سبحان اللہ. جدا نہیں ہے قرآن سے، وہ اس کا کوئی فعل قرآن سے جدا نہیں ہے. اس کی ذات میں وہی حکمت ہے. جیسے ہم قرآن کی حکمت کو نہیں پہچان سکتے، ہم اس کی سنت کی ایک حکمت کو نہیں پہچان سکتے. ایک حکمت اس کی سنت کو ہم نے ایک جس طرح قرآن کو نہیں پہچان سکتا، اس کی حکمتوں کو سارا زمانہ آ جائے، وہی مثال، سارے درخت لگ جائیں، سارے سمندر بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کو بھی ہم نہیں پہچان سکتے. کچھ حدیثیں یاد آ رہی ہیں مجھے، کچھ بھول جاؤں تو میں علماء کرام سے مدد بھی چاہوں گا. میں اپنی صلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھ میں جوش ہے سنت پہ عمل کرنے کا. بے انتہا کمزور آدمی ہو، اور کمزوری کا مطلب ہے خود اپنے نقصان میں، یہ کوئی ایکسکیوز تو نہیں ہے. یہ ہم بڑے کمزور ہیں، تو کمزور کو تو کچھ نہیں ملتا. کمزور آدمی کو کچھ ملتا ہے جو طاقتور کو ملتا ہے؟ کما تو طاقتور جاتا ہے.
طاقت تو نہیں کماتا نا بھائی. کمزور بیمار آدمی کیا کمائے گا؟ تو کمزور تو پھر کمزور ٹونک کھاؤ. یہ ٹونک کیسے گئے؟ جاؤ کسی اللہ والے سے بیٹری چارج کراؤ نا. بولے سبحان اللہ. نکالتے ہیں نا کمزوری؟ نہیں نکالتا. ابھی کمزوری دور کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس وقت ہے نا. یہ بہت کمزوری ہوگی جناب، نہ کھڑا ہوا جا رہا ہے نہ جناب کھایا جا رہا ہے، دنیا کام کر رہی ہے، ہم کام بھی نہیں کر رہے جی، پتہ نہیں کیا بات ہے. چلتے میں بھی چکر آ جاتے ہیں اور بیٹھنے میں بھی چکر آ جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہو جاتا ہے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. کچھ گولی دیں، کچھ دوائی دیں. تو کیا دین میں نہیں پتا؟ جب دین میں کہتے ہیں جی کمزور ہیں جناب، جی آپ اتباع سنو نا، یہ آپ فیل نہیں جی، ہم بڑے کمزور ہیں جناب، آپ کی طرح تو نہیں ہے نا. تو بھائی کمزور مانتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے آدمی، کمزوری برحق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یا جسمانی ہو یا روحانی ہو. تو جیسے جسمانی کمزوری کے لیے تم بھاگتے ہو ڈاکٹر کے پاس، اٹھتے کیوں نہیں ہو روحانی کمزوری کے بعد اپنے دور کرنے کے لیے؟ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، خانقاہ میں وقت گزارو. کیونکہ جیسے کمزور آدمی کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسے کمزور آدمی کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں. جیسے دنیا میں وہ روتا رہتا ہے کمزور آدمی میرے ہے گزارانی کچھ نہیں ہے، تو آخرت میں وہ شخص ہوئے گا جو روحانی طور پہ کمزور ہوگا. اور جو جسمانی طور پہ کمزور ہے وہ دکان میں بھی کمزور ہے، بیوی کے ساتھ بھی کمزور ہے، بچوں کے ساتھ بھی کمزور ہے، ہر کام میں کمزور ہے، سونے میں بھی کمزور ہے. اسی طرح جو روحانی معاملے میں کمزور ہے میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ نماز میں بھی کمزور ہے، وہ ذکر میں بھی کمزور ہے، وہ قرآن میں بھی کمزور ہے، وہ ہر چیز میں کمزور ہو گیا. جو ہر چیز میں کمزور ہو گیا تو آخرت میں ملا اس کو کیا؟ یاد رکھو کہ جو لوگ کمزور ہیں اپنی کمزوری کو لے کے بیٹھ نہ جاؤ. اللہ نے کمزوری کے اہتمام کیے ہیں، انتظامات کیے ہیں. جہاں دیکھیں مشکل ہو رہا ہے مجھ پہ عمل کرنا، کمزوریاں آڑے آ رہی ہیں، میں حرام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں فلاں چیز کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس نیت سے کہ میں اس کمزوری کو ختم کرنا چاہتا ہوں، سچی نیت کے ساتھ تاکہ اللہ والے کی جوتی کو سر پہ رکھ لو، انشاءاللہ وہ جوتی آپ کے لیے تاج بن جائے گی. تاج بن جائے گی. نیت پہلی ہونی چاہیے. نیت بیعت شاید ایسی کوئی مت چکر نہیں ہے بیعتوں کا، ایسے کوئی ڈرامہ نہیں چلتا. بیعت کے لیے پہلے نیت کریں کہ ہم بیعت کس لیے کر رہے ہیں، کس لیے اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ہم نے کیا کچھ اپنے آپ کے لیے لینا ہے اس ڈاکٹر سے، کون سی دوائی ریکمینڈ کرانی ہے. آج رواج چلے گیا، وہاں بڑے بزرگ آ رہے ہیں، حضرت اچھا جی میرے بچہ ہے اس کو بیعت کر لیں. بچوں کو بیعت کر لو، پہلے تم تو ہو جاؤ جی ان کو کر لیں جناب حافظ قرآن بنانا ہے جناب، اس کے لیے دعا بھی کرتے اور خود نماز بھی نہیں پڑھتے، خود کا سود کا کاروبار، حرام کاری کا کاروبار، حرام چیزیں بیچ رہے ہیں، اس کو حافظ بنانا ہے. کبھی بس بیعت کر لیں. انہوں نے یہ سنا بیعت کرنے کے بعد نا بچہ سے ولی بن جائے گا. دیکھیے یہ بیعت کو بدنام کر دیا، تعلق کو بدنام کر دیا. ایسے کو ہوتا ہے. نیت کریں پہلے، آپ سوچیں کہ بھئی ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اپنی مرض. اب میں چلا جاؤں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سدھا کے پاس، میرے ڈاکٹر ہوئی تھا، ڈاکٹر سدھا حج کیوں ہے؟ میں سوچنے دے میں آیا کیوں؟ وہ کہا جی باہر بیٹھ کے سوچیں پھر آنا، اور مریض بھی پیچھے بیٹھے. کبھی آج تک کسی مریض کو دیکھا آپ نے؟ وہ دروازے کھولتے، ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، میرے آنکھ میں درد ہے، میرے کان میں درد ہے، اسٹوری شروع ہو جاتی ہے. تو جب اللہ والے کے پاس جاتے ہو تو وہاں سٹوری کیا لے کے جاتے ہیں آپ؟ وہاں کیوں نہیں کہتے میں بڑا چور ہوں جناب، میں ڈاکے ڈالتا ہوں، میں عورتوں کو دیکھتا ہوں، دل میں میری ہر وقت عورتوں کی پکچر چھاپتی رہتی ہیں، ہر وقت نگاہیں میری حرام زادی کام کرتی رہتی ہیں، اور پیسے کمانے کا بڑا شوق ہے، ادھر سے پیسے کما لوں، اس سے بھی کما لوں، دین کے نام پہ بھی کما لوں، اس کے نام پہ بھی کما لوں، ہر ڈکو سے لے کر لوں، ہر طریقے سے کمانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں. پیسے حرام ہوں حلال ہوں وہ میری مقدر ہے جی، بس میں گاڑی خرید لوں. یہ بیماریاں بتائیں ان کو جا کے میں اس قسم کا مریض ہوں، تاکہ تیل نکلے پھر وہاں جا کے اس کے مطابق علاج ہو، پھر کڑوی دوائیں ملیں. نہ آپ جا کے مرض بتاتے ہیں اور جا کے منہ دیکھ کے آ جاتے ہیں اور ذکر کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے تو کوئی علاج نہیں ہوتا میرے بھائیوں. غلط کہہ رہا. تو یہی روزہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کمزور ہو، کمزوری کو جاؤ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، دور کرو. اس کمزوری کی حالت نہیں آنا. تمہیں چاہیے کہ تمہیں تعلق کیسا ہو. میں تمہیں مثال دیتا ہوں، روزہ بتا رہا ہے، اپنے نبی سے تعلق کو مضبوط کرو. بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح تمہیں اللہ سے تعلق توڑ لیا کچھ نہیں بنا، نبی سے تعلق توڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بنے گا. دونوں کے ساتھ تعلق کو برابر لے کے چلنا پڑے گا. جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ بھی ہوگا. یہ ساتھ چلنا ہے. وہاں کمزور اتنے کہ پتہ نہیں کسی سنت کا بھی.
جنگلوں کی طرح کھا رہے، پاگلوں کی طرح سو رہے، الوؤں کی طرح چل رہے، زندگی کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. اللہ کا تعلق عمرے کرا ہے جی، حج کرا ہے، وہاں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے تعلق کیا جوڑ رہا ہے، پہلے اس سے تعلق جوڑ جس سے میں نے حکم دیا ہے کہ واسطہ اسی کا چلے گا، وہاں پہ سکہ اسی کے چلے گا، وہاں پہ نام اسی کا چلے گا. وہاں پر کیسے تعلق جوڑے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. میرے ماجہ کی حدیث ہے غالب. کہنے لگے حضرت ہم نے تو بڑا تلاش کیا قرآن کے اندر. آج دو صحابی ہیں سبحان اللہ. دیکھیں ہم نے قرآن میں بڑا تلاش کیا کہ ہمیں قصر کی نماز کو پتہ چلے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کہا قرآن تو میں اتارا ہے لیکن قرآن والا بھی اتارا ہے. اب کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے پوچھنے صحابی کہ جی ہم نے تو بڑے تلاش کیا جناب قصر کی نماز. آج ہم نے تو آدھا کر دیا نا دین. جو کچھ قرآن میں مان لو وہ قرآن میں ہے ہی کچھ نظر آئے گا. قرآن تو ایک روشنی نظر آتا ہے. کون سا؟ چراغ منیر جس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جس کو میں نے چراغ اور منیر بنا کے بھیجا ہے. چراغ منیر کہاں روشنی کر رہا ہے یار؟ کہ وہ ایسی روشنی ہے جس کی روشنی میں آپ قرآن کو سمجھیں گے. تو اس نے یہی سوال کیا کہ حضرت ہمیں تو کہیں قصر کا بڑا مسئلہ ہو گیا، قصر کی نماز کو کیسے ادا کریں؟ جواب سنیں. عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کہاں تلاش کر رہے تو؟ کدھر سے علم تلاش کر رہے؟ ہمیں تو ایک ہی چیز آتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، انہی سے ملا ہے. ہمیں قرآن سے نہیں ملا، ہمیں ان سے ملا ہے، ان کو دیکھا ہے. پتہ ہے یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کی ذات کو دیکھا ہے، جو کچھ وہ بتاتے رہے ہم کرتے رہے. قرآن نے بھی حکم یہ دیا تھا کہ جو یہ دے لے لو اور جو چھوڑ دو اس کو. تو ہم اتنے ڈیپ مسئلے میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے سامنے چلتا پھرتا قرآن تھا اور اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ نمونہ ہے، اس نمونے کو دیکھو. تو ہم قرآن میں تفسیر کیا تلاش کرتے؟ وہ تفسیر وہ نہیں پڑھے، فقہ میں نہیں پڑھے، وہ تو ڈھانگ رہے. الحمدللہ اس کی ذات کو دیکھتے تھے، نہ کتابوں میں لکھتے تھے نہ کہیں محفوظ کرتے تھے، بلکہ کیا اپنی روحوں میں سما جاتا تھا. ان کے سما جاتا تھا. یہ بڑا عجیب لفظ ہے، سمانا اور چیز ہے. اردو کو آپ سمجھے تو پھر محظوظ ہو. میرے دل میں وہ سما گیا، یہ اور مزہ ہے اس کا. تو سما جاتے تھے ان کی ادائیں ان کی، اور وہ ایسا سما جاتا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو پھر سینے سے نکال نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی. بخاری کی حدیث ہے، غالباً عبیدہ بن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے. کیا انداز تھا صحابوں کا، یہ ہے نا تباہ. وہ کرنے کی چار چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آپ حضرت، اور یہ چیزیں ہمیں کہیں اور تو نظر نہیں آ رہی. آپ بتائیں چار چیزیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ بولو سبحان اللہ. پوچھ رہا ہے ایک صاحب، تمہیں کون سی چار چیزیں میری دیکھتے ہو جو آپ کو نظر نہیں آتی کہیں؟ کہتے چار چیزیں آپ کرتے ہیں. پہلی چیز تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ یاد آ جائیں ذہن میں، مجھے حدیث بہت پہلے پڑھی ہوئی ہے، ترتیب شاید نہ آ سکے. چل پہلے حدیث یہ کہ آپ پہلی چیز تو آپ یہ کرتے ہیں کہ زرد خضاب لگاتے ہیں. یہ کیوں لگاتے ہیں آپ زرد خضاب؟ دوسری چیز آپ یہ کرتے ہیں کہ چار کونے ہیں، خانہ کعبہ ایک ہے، ہر کونے میں وہی روحانیت ہے. آپ صرف رکن یمانی کو چومتے ہیں اور حجر اسود کو چومتے ہیں. ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ آپ یہ جوتی جو پہنتے ہیں، یہ بغیر بال کی جوتی کیوں پہنتے ہیں آپ؟ یہ کیا وجہ اس کی؟ ہم نے تو وہی نہیں دیکھا اسے. چوتھی چیز میرے ذہن میں آ نہیں رہی، ایک سب سے پہلی چیز تھی. تک کسی کی یاد ہے تو بتا دیں، عالم بیٹھے ہیں ماشاء اللہ ذہن میں، تو ہمارا بھی نہیں یاد، کسی کی حدیث نہیں آ رہی.
چلو ابھی شاید آ جائے. تو بتائیں یہ 3 چیزیں آپ 4 چیزیں آپ فرماتے ہیں. ہاں چوتھی چیز کہ یہ حج کے موقع پر سارے مکے میں لوگ, ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بھائی جیسی چاند دیکھتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں, اور آپ 8ویں ذی الحجہ پہ احرام باندھتے ہیں. جواب سنیں کہتے پہلی چیز تم نے پوچھا ہے کیا پتا تھا؟ خضاب. کہ خضاب آپ زرد کیوں لگاتے ہیں؟ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کا. میں خضاب زرد اس لیے لگاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خضاب زرد لگاتے دیکھا ہے. کوئی نہیں قرآن کھلا انہوں نے. دوسرا, آپ ایسی جوتی کیوں پہنتے ہیں جس کے بال نہیں؟ کہتے ہیں میں یہ جوتی اس لیے پہنتا ہوں جس پہ بال نہیں ہوتے, ایسے چمڑے کی جوتی پہنتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جوتی پہنتے دیکھا ہے اور اس میں وضو کرتے بھی دیکھا ہے. بولے سبحان اللہ. تیسری کیا چیز بتائی تھی؟ اپنا ہاں کھانا کھاؤ. کہ آپ یہ 4 کونوں مجھ سے پوچھا ہے کہ 4 کونوں بالکل معتبر ہیں, عظیم ہے, سب ہیں. تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ رکن یمانی کو اور میں حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں, تو میں اس کی وجہ بھی یہ بتاؤں گا کہ صرف ان دونوں کونوں کو میں نے نبی پاک کو مسح کرتے چومتے دیکھا ہے. ایک قانون بن گیا دیکھیں ایک صحابی کے رحمۃ اللہ. اور چوتھی چیز کیا بتائی تھی آپ؟ احرام کی. کہ آپ احرام کیوں مانتے ہیں؟ کہ فرمایا اس لیے کہ خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8ویں تاریخ کو 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھتے دیکھا ہے, تو میں بھی وہی باندھتا ہوں. آمنا وصدقنا, کہ ہم ایمان لے جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہا. اس کو کہتے ہیں اتباع. اس سے بھی آگے ایک اور حدیث ہے, یہ غالب بخاری کی, امام بخاری نے لکھے اس حدیث کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح دائرے لگا رہے تھے. دائرہ سمجھتے ہیں, دائرے میں دوڑا رہے تھے, اس طرح گول دوڑائے جا رہے تھے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ جو اس کو دوڑا رہے ہیں دائرے کی شکل میں اسی مقام پر خاص, اس میں کیا حکمت ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا حکمت تو میں نے کبھی نہیں سمجھا, نہ مجھے حکمت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس مقام پہ میں نے اپنے آقا نبی کریم کو کرتے دیکھا تھا. اسی طرح اس سے بڑی مثال ان کے والد کی لے لیں آپ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا شان والے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو یہ ہوتا. وہ کیا فرماتے ہیں, یہ تو بیٹا ہی تھا نا. استغفر اللہ, سبحان اللہ. یہ تو بیٹا ہی تھا, اس کی محبت کا, عشق کا, اتباع سنت پہ یہ حال, تو باپ کا کیا حال ہوگا اس کا بیٹا تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں, تو بوسہ دیتے ہوئے ہم نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ اے ہجر اسود, ہے تو پتھر یار, تیری کیا وقت ہے, کیا ایمان ہے. سبحان اللہ. کہ ان چیزوں سے کچھ کہاں مل سکتا ہے؟ دینے والی کون ہے؟ اس کی ذات ہے جس کی کائنات ہے. ہم ادھر تو بھاگتے پھر رہے ہیں, ان سے ہمیں کیا ملنا, ان چیزوں سے کیا ملنا. صحابی کہہ رہا ہے, اور طواف بھی اس پر ہے, سب کچھ ہے. کہتے وقت کچھ نہیں دے رہی. بے شک تو ہجرت پر ہوگا, اس کے لیے ہمیں جیسے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تو رب ایک ہے, ایک رب کو مانتے ہیں, اور اس نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا دیا. ایسا بتا دیا کہ تم مانگو گے اسی وقت دوں گا, ایک سیکنڈ کے دیر نہیں ہوگا. تو نے ہاتھ اٹھایا نہیں اور دیا نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. نہ ملے, تجربہ کر کے دیکھ لے, تجربہ کر لے. لیکن تجربے ہوتے نہیں ہمارے سے. تو پتھر ہے, نہ تیرے نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ تو فائدہ دے سکتا ہے, اور تجھے چوموں گا بڑی محبت سے. ہائے ہائے, چومنے میں کسے نہیں چھوڑوں گا. کہتے ہے تو تیری حیثیت, لیکن چوموں گا پورے زور سے, اتنی محبت سے چوموں گا کہ تو خود حیران ہوئے گا. حضرت عمر کو اتنی محبت ہے اس پتھر سے, محبت اتنی ہے تیرے سے, ہے بھی تو رنگ کا کالا, لیکن سبحان اللہ تو نے میرا دل جیت لیا. یہ تفسیر کر رہا ہوں ایسے اپنے حساب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, حدیث کی اپنے ذوق سے بات کر رہا ہوں. باقی منفی بھی کر دیا کہ ہے کچھ نہیں, لیکن کیوں تو میرے دل میں اتر گیا, اس کی کیا وجہ بتاؤں, کہ نسبت کس سے ہو گئی. سبحان اللہ, وہ تیرا تعلق کس سے جڑ گیا, ورنہ تعلق ہے تو کٹ ہے تو کچھ نہیں, تیرا ٹکے کا تو پتھر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن تجھ سے اتنی محبت عمر کو ہوگی, عمر
جو فاروق ہے، حق اور باطل کو الگ کر دینے والا ہے، اس کو تجھ سے کیوں محبت اتنی ہوگی؟ تو نے اتنا مجبور کر دیا، تیری محبت نے اتنا پیار امڑ آیا عمر پہ کہ میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تجھے ان لبوں نے چوما ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان لبوں نے چوما ہے کہ کائنات میں ایسے لب کسی کے نہیں ہو سکتے۔ میرے محبوب نے تجھے چوم لیا تو بس تم میرے تو محبوب کا محبوب بن گیا، تجھے کیسے نہ چومے؟ اس کا نام ہے اتباع۔ میرے آقا نے یہ کام کیا، اس سے محبت نہ انسان کو کہ میں یہ کام کیسے چھوڑ دوں؟ یہاں وہ اصول نہیں ہے ما اتاکم، یہاں کتنی پیاری قرآن نے یہ بات کہہ دی اس چیز پہ کہ جو اللہ کے نبی کر گزرے، اتاکم سے مراد کر گزرے، حکم کے سرکار دو اسم کے کئی انداز تھے حکم کے، یہ سنت وہی تو ہے کہ جس طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کرتے دیکھ لو، جس طرح بھی کرتے دیکھ لو، ہاں شرط یہ ہے اتاکم دیکھیں پتہ ہے کہ وہ تمہیں روکے نا اس کام سے۔ بہت سے کاموں نے نبی ہم روکا ہے کہ بھائی میری 12 شادی تمہاری 4 ہیں، سمجھے نا؟ بہت سے مقامات پہ نبی کرم نے جو کام فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے، اسی لیے ماتا دیا ہے لیکن جہاں روک دے تمہیں اس سے وہیں رک جاؤ، اس کی طرف نہ بڑھو۔ لیکن جو کر گیا وہ جو کر رہا ہے اور وہ جو کرنا اس کا ہے، ہم نے انتظام ایسا کیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک نہ قرآن چھپے گا نہ اس کی ادائیں چھپیں گی۔ ہم مالک پیدا کریں گے، بخاری پیدا کریں گے، ہم ابو حنیفہ پیدا کریں گے، ہم ایسے ایسے انسان پیدا کریں گے اور ان کی پریکٹس کرنے کے لیے سبحان اللہ اس عمل کو لانے کے لیے ہم وہ بھی انسان پیدا کریں گے۔ ہم عبد القادر جیلانی پیدا کریں گے، خواجہ معین چشتی پیدا کریں گے، امام ربانی پیدا کریں گے، حضرت مجد ثانی پیدا کریں گے، حضرت تھانوی پیدا کریں گے، رشید گنگوی پیدا کریں گے۔ ان کی ذات میں یہی ہوگا کہ ہر علم جو ہوگا نبی پاک کا ان کا ظاہر بھی ہوگا اور باطن بھی ہوگا۔ یہ انتظام کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہ قرآن چھپے گا اور نہ تیری ادائیں چھپے گی۔ اور جب تیرے میرے حبیب کی ادائیں تمہیں چھپا لیں تو اس روز پھر قیامت لے آؤں گا، زمین میں رہنا کسی کا میں برداشت نہیں کروں گا، پھر برداشت نہیں کروں گا کوئی زمین میں ایسا آدمی رہے جو میرے نبی کو نہ جانتا ہو، جو میرے نبی سے تعلق جس کا ٹوٹ چکا ہو سب کا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے۔ پھر میں ایسی قوم جب نہیں رہے گی تو پھر مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں، تہش نہش کر دوں گا اس دنیا کو۔ اب یہاں ایک اصول بڑا پیارا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اس پہ فیصلہ آپ خود کریں کہ سرکار دو عالم کی سنت فرض کیسے بن جائے گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ پھر نہیں اس پہ اتنا عمل مت کرو یہ فرض ہو جائے گا، ہر وقت صافے نہ باندھو فرض ہو جائیں گے، ہر وقت یہ نہ کرو فرض ہو جائیں گی۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر وقت گوشت نہ کھاؤ فرض ہو جائے گا، ہر وقت حلوہ نہ ہو حلوہ نہ کھاؤ فرض ہو جائے گا۔ یہ حلوہ تو گوشت، یہ سنت ہے نا، آج یہ سنت پکی ہے، سنت کھا رہے ہیں، سنت کھا رہے ہیں، سنت سوئیں کھائیں، سنت ہے جناب میٹھا کھانا، جانے سے پہلے عید سے پہلے سنت ہے کھانا، تو یہ فرض ہو گیا۔ امامہ پہن لو گے تو کہتے ہیں فرض ہو گیا، یہ سن نہیں ہے سنت کا۔ سرکار دو سم نے ایک چیز کو اگر ایک دفعہ کہہ دیا، اگر اصل عائشہ ہماری اماں رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ ریس لگا دی تو یاد رکھو یہ سنت بن گئی ہے، سنت بن گئی۔ اب کیا طریقہ ہے اس کا سنت کا؟ کہیں فرض سنت والے چکر نہیں ہے، پاگل ہے انسان کہ کسی چیز کو فرض بنا بیٹھے گا جب قرآن میں حکم ہی نہیں اس کا فرض کا۔ میں یہ امام پاگلوں کو باندھوں گا کہ یہ فرض کی نیت کر کے باندھ رہا ہوں؟ فرض کے اپنے ثواب ہیں، سنت کے اپنے مزے ہیں، میں ان کو دونوں کو کیسے ملا دوں؟ یار کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سوچتے کیا نقطے نکالے ہیں لوگوں نے یار، تو کوسلے۔ میں کسی فقی یا علمی بحث نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ میں ایک فقیرانہ رنگ میں بات کروں کہ میں فقیر ہوں، اس پہ فیصلہ آپ کا دل جو کہے وہ کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک دفعہ اپنے ساتھ دوڑا کے ایک قانون بنا دیا کہ یہ میری سنت بن گئی ہے، تم بھی چاہو تو اپنی بیوی کے ساتھ گھوم اس طرح سیر کراؤ یا ان کے ساتھ فری کرو، ریس کرو، تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں دو چیزیں ملیں گی۔ ایک کیا چیز کہ میری سنت کا ثواب 100 شہیدوں کا مل جائے گا، کیونکہ میں نے جو کیا ہے، سبحان اللہ، کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، تو کیا ملے گا؟ 100 شہیدوں ثواب مل جائے گا۔ دوسرا کیا کہ سبحان اللہ تمہاری عبادت بنے گی اور تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری بیوی کی صحت اگر موٹی تازی ہے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی۔
اچھا اب یہاں قانون، اب یہاں سنے ایک چیز، اللہ کے نبی سے ایک دفعہ کر، نبی تھے، انہوں نے جس چیز کو ایک دفعہ کر دیا ضروری نہیں وہ ریپیٹ کریں اس کو. آپ کا ایک دفعہ فرمانا پورے قیامت تک کے لیے ہو گیا کہ اس چیز کو اس فیل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ما آتاکم دے دیا، لیکن فخذوا انہوں نے منع کیا کہ ایک دفعہ کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، 2 دفعہ نہ کرنا. یہ تو نہیں کہا انہوں نے، کہا نہیں، چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا کہ میں نے تمہیں یہ دے دیا ہے، اب جتنا چاہے اس میں مرضی کرو، ثواب بھی کماتے رہو اور بیوی کی صحت بھی صحیح کرتے رہو. اب یہ کہاں ہو گیا کہ ایک کے بعد 2 دفعہ کر لیا، فرض ہو گیا، فرض ہو گیا. یہ اصول بن سکتا ہے دوستو؟ ایمان سے سوچا، ٹھیک ہے نا، کہاں سے اصول بن گئے؟ نہیں، اللہ کے نبی جو ایک دفعہ ایک بات کہہ دی تو ان کے وہ تو نہیں نا بات کو 10 دفعہ کر کے بتائیں، ساری زندگی بتائیں گے. انہیں تو پورا دین دینا تھا ہمیں، ان کا تو ایک اشارہ دینا کافی ہے کہ دین میں آ گیا. حضرت عمر، عبداللہ بن عمر جب بھی وہاں سے گزرتے درخت سے چپکتے تھے. نبی پاک تو ایک دفعہ ہوئے اور ہمیشہ ہوتے تھے، تو کیا ہوا کہ ہر دفعہ وہ سنت کا ثواب لیتے تھے. اب وہ کہتے فرض ہو گیا. یہ جو بات ہے اس کو رد کر دیں، کبھی نہیں ہوگا. سنت سنت ہے اور فرض فرض ہے. اللہ کی نبی، ہاں یہ ہے آپ کو اختیار ہے، آپ ایک دفعہ کر لیں، سنت کو آپ نے ادا کر دیا، لیکن وہ ایک دفعہ کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، یاد رکھنا. اور جس نے اس سنت کو اپنے دل سے لگا لیا، ساری زندگی اس کا فائدہ اٹھاتا چلا جائے. اس میں حکمت کیا ہے اس کو آپ نہیں پہچان سکتے، اس کی حکمت کو آپ نے. تو پھر اصول تو یہ بنا لو کہ یار یہ وہاں سے آیا ہے، اس پہ یہ نہ دیکھو کہ نبی نے کتنی دفعہ کیا، کیا کھایا، کہ جب گوشت کو نہیں دیکھتے، میٹھے کو نہیں دیکھتے، اور فضول بہت سی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے. تو میرے بھائیو وہ چیزیں چبھتی ہیں ہمیں زمانے کے حساب سے، دنیا کے حساب سے، ہیں اپنے اسٹیٹک سے حساب سے چبھتی ہیں وہ چیزیں، ان کو کیوں آپ مقام پہ رکھ کے اس کو ختم کرتے ہیں؟ یہ نقطہ سمجھ آ رہا ہے میرے آپ کو؟ یہ ہے جٹ کا نقطہ، یعنی اس کا کہتے ہیں کہ محبت بڑھانے والی بات ہے. باقی آپ جائیں گے کتابوں میں اور علماء کے پاس تو خود میں بھائی وہ اس کا تو میں کوئی ذمہ نہیں لیتا، وہ آپ جانے یہ جانے. لیکن فقیروں کا انداز یہ رہا ہے کہ نبی پاک کی محبت کا انداز یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز اتنی سی مل گئی، جیسے بڑے بڑے صحابہ نے کیا، اس کو تولا نہیں کی، سنت بن گئی، فرض بن گیا. وہ تو خود نبی فرض فرمایا، خود بہت سی چیزیں کہ مت کرنا فرض بن جائے گا، ایسی حدیث ملتی ہے. یہی ترابیوں کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں زیادہ کر لی تو اس کو فرض نہ سمجھ بیٹھوں. تو آپ نے پورے اشارے دیے ہیں کہ جو دیا ہے جس انداز سے دیا ہے، اور جس کو آپ نے سنت ایک ادا کر دیا، آپ نے کوئی عمل کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اس سے روکا نہیں، وہ تا قیامت تک کا وعدہ کر سکتے ہیں. 1000 دفعہ کریں گے، 1000 دفعہ اس حکمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ اٹھائیں گے. میرے دوستو یہ تھا روزے کا پیغام. یہ صرف اللہ سے تعلق نہیں، مسلمان ایک مومن کا تعلق نبی سے بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. دونوں تعلق بہت بلند ہے ہمارے لیے، کسی طرح جھول نہیں آنا چاہیے. اور اصول دونوں کا ایک ہے کہ حکمتیں نہیں چلتی، عقل نہیں چلتے، اور اپنی سمجھ نہیں چلتی، اور دنیا نہیں چلتی. اندھادھن بلائنڈ دونوں کے فیصلوں کو قبول کرنا پڑتا ہے. جنہوں نے دونوں فیصلوں کو قبول کر لیا، جیسا روزہ کہتے ہیں کہ جیسے تم نے میرے لیے کیا، جیسے تم نے میرے لیے کیا، اور اس اصول پر تم نے صبح سے لے کے شام تک گزارا، تو تمہارا کھجور کھاتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے. اور اسی طرح تم دو محبتوں کو اس اصول کے ساتھ لے کے زندگی گزار کے میرے پاس جب آ گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرے پاس پہنچ جاؤ گے تو جیسے روزے کے وقت افطار پہ میں تمہیں انعامات کے ساتھ بخشش دیتا ہوں، تو اسی طرح جب تم میرے پاس آؤ گے 2 اصولوں کے ساتھ، تو میں تمام دنیا کے سامنے کھڑا ہو کہوں گا اس انسان کو میں نے بخش دیا. اب اس طرح ہمارے میں دوستو ہم اس میچ کو سمجھتے ہیں نہیں.